السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ سٹیج پہ میرے شیوخ الحدیث علماء کرام تشریف فرما ہیں، اور میں ان کی نسبت بہت ہی کم علم بندہ ہوں، اللہ کا گنہگار اور کمزور، لیکن جو مجھے حکم دیا گیا ہے 5-7 منٹ کے لیے آپ سے انشاءاللہ محفل گفتگو ہوں گا۔ یہ ادارہ مولانا تعالیٰ طارق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیٹے حافظ ابوبکر صدیق صاحب جو یہاں محتمم ہیں، میرا تعلق ان کے والد محترم مولانا تعالیٰ طارق صاحب سے 1963 64 65 سے ہے۔ میں بھی بہاڑی ہوا کرتا تھا، وہ بھی بہاڑی میں تھی، اور ان کے والد محترم بزرگ احمد دین رحمۃ اللہ علیہ، جو میرے والد محترم مولانا محمد عبداللہ کلسوی رحمۃ اللہ علیہ، جو اس وقت مبارک مسجد میں خطیب تھے، ان کی ہم عصری ہے۔ مولانا عبداللہ صاحب بورے والا والے، مولانا اسداللہ صاحب، یہ سارے بس ایک تاریخ ہے، پرانی تاریخ۔ ابھی ہم اس جامعہ کے اس مرکز کے دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے، میرے محترم شیوخ الحدیث وہاں بیٹھے ہوئے تھے جو ڈلن بنگلہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ مکہ مکرمہ کی یادیں تازہ کی ہم نے، پرانی یادیں جو میں نے آپ کے سامنے آیا مبارکہ پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنی جانوں کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لیں۔ وقودها الناس والحجارہ، وہ جہنم جس کا ایندھن اور بالن انسان اور پتھر ہیں، جب ذرا مدھم پڑے گی جہنم کی آگ تو اس میں پتھر پھینکے جائیں گے، انسانوں کے غول پھینکے جائیں گے، اسے اور بھڑکے گی۔ ایسی جہنم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل تشریف لائے اور آ کر کے جہنم کا تذکرہ شروع کیا کہ اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جہنم میں یہ بھی عذاب ہے، وہ بھی عذاب ہے، ایسے بھی عذاب دیا ہے، ایسے پہاڑ ہوں گے سأرہقہ صعودا، جن کے اوپر چڑھنے کا فرشتے حکم دیں گے اور وہ انسان چڑھے گا، اس کے ہاتھ پگھل جائیں گے، اتنا سخت گرم پہاڑ ہوگا، دھکیل کے چڑھانے کی کوشش کریں گے۔ مختلف عذابات کا ذکر کر رہے ہیں جبریل علیہ السلام، وہ بھی رونے لگ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونا شروع کر دیا، آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ حسبی یا جبریل، جبریل بس کیجئے، مجھے اور نہ کچھ بتائیے، میرا جو کلیجہ ہے، سینہ ہے، پھٹنے کو آ گیا ہے یہ سن کے جہنم کا تذکرہ جو آپ کی زبانی سن رہا ہوں۔ اس جہنم سے بچنے کا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو جہنم سے بچا لیں، جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے۔ آگے فرمایا جا رہا ہے اگلی آیت میں کہ یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون، اے میرے نافرمانوں کی جماعت، لا تعتذروا اليوم، آج تمہارا کوئی بہانہ اور عذر قبول نہیں کیا جائے گا، جیسی کھیتی بو کے آئے ہو ویسی کاٹو گے۔ تو اس
جہنم سے بچنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کی طرف اور اپنی اولادوں کی طرف کو دھیان دینا ہوگا، کچھ خیال کرنا ہوگا۔ میں کہتا ہوتا ہوں کہ انسان کی جو بہترین پراپرٹی اور جائیداد ہے نا، ہم تو بناتے ہیں نا، فیکٹریاں بنا لی، کارخانے بنا لیے، مربع جات خرید لیے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن سب سے آپ کی قیمتی جائیداد جو ہے وہ آپ کی نیک اولاد۔ اب دیکھیے مولانا عطاءاللہ طارق رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹوں کی طرف لگا گئے ہیں نا، یہ ان کے لیے کتنے بہترین صدقہ جاری ہے۔ وہ قبر میں جا چکے ہیں اور یہاں کی ٹھنڈک، تازگی، روحانیت ان کو قبر میں پہنچ رہی ہے۔ خدا را اپنی اولاد میں سے ایک بچہ ہی ایسا کامیاب کروا لیں جو آپ کے فوت ہونے کے بعد آپ کو اچھی طرح سنت کے مطابق غسل دے دے، آپ کو کفن پہنا دے، آپ کا جنازہ پڑھا دے۔ کیا ہمیں سوچ ہے کبھی کہ ہم جانے والے ہیں؟ ہم تو اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ بھیجتے ہیں اپنے بچوں کو، یو کے بھیجتے ہیں، امریکہ بھیجتے ہیں، آسٹریلیا بھیجتے ہیں کہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے جا رہا ہے میرا بچہ۔ بڑے فخر اور تکبر کے ساتھ بڑی اس کی الوداعی پارٹی ہوتی ہے کہ بچہ جا رہا ہے جی اعلیٰ تعلیم کے لیے۔ اعلیٰ تعلیم تو یہ جو آج بچے اور بچیوں نے حاصل کی ہے، آپ کے سامنے دیکھیے خزانہ آخرت پڑا ہوا ہے، یہ اعلیٰ تعلیم۔ وہ لوگ اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ میں نے پچھلے دنوں میں کل پرسوں بھی ذکر کر رہا تھا ایک جگہ پہ کہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی، فرعون کی لاش جو اللہ تعالیٰ نے عبرت کا ایک نشان رکھا ہوا ہے قیامت تک کے لیے، جو کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں آپ کا بہت بڑا رب ہوں، میرے سے بڑا رب کوئی نہیں ہے۔ اس کے لاشے کے ارد گرد قاہرہ جو دارالحکومت ہے، دارالسلطنت ہے، دارالخلافہ ہے، کیپٹل ہے مصر کا، اس کے میوزیم میں اس کی لاش رکھی ہوئی ہے۔ ہمارے جو ہم بھیجتے ہیں اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے، وہ جا کے فرعون کی لاش کے ارد گرد کھڑے ہو کے فاتحہ خوانی کر رہے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ہے اس تعلیم کا اثر جو ہم اپنے بچوں کو دلوا رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آئیں اپنے بچوں کے لیے کچھ سوچ لیں کہ ہم نے انہیں کچھ بنانا ہے۔ ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کے شب و روز، ان کے رات اور دن، ان کی جدائیوں کی طرف، ان کی تنہائیوں کی طرف آپ نظر رکھیں کہ میرا بچہ تنہا، میری بچی تنہا بیٹھ کے کیا دیکھ رہی ہے، کیا کر رہی ہے۔ میرے ایک دوست کل پرسوں یہ کر رہے تھے، پروگرام تھا، ایک سیمینار تھا، اس میں کہ آپ اپنے بچے کو یہ دیتے ہیں موبائل دیتے ہیں، ماں بھی دے دیتی ہے کہ چلو میری جان چھوٹے داشتن کے لیے، میں ذرا اچھی طرح وہ ڈرامہ ہے دیکھ رہی ہوں، دیکھ تو سکوں، اس کو پکڑا دو۔ اس موبائل سے بہتر ہے کہ آپ اس کے ہاتھ پہ کوئلہ رکھ دیں، کوئلہ کی تپش، اس کی تمادت، اس کی حرارت سے آپ کے بیٹے کا، بیٹی کا ہاتھ جل جائے گا۔ وہ نقصان برداشت کر لے، لیکن یہ نقصان برداشت نہ کرے کہ اس کے ہاتھ میں آپ موبائل تھما دیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، آئیں کچھ غور و فکر کریں کہ ہماری اولاد کس طرف جا رہی ہے، کیا کر رہے ہیں۔ آج ہمارے بچے جو ہیں پاکستان میں بھی بڑے بڑے مہنگے اسکول ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، ہم وہاں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں جہاں 2-2 لاکھ روپے، 4-4 لاکھ روپے جو ہے ان کے ایک سیشن کا اخراجات ہے۔ اور یہ ادارے، بیچارے ادارے، ان میں تو بھیجتے وہ بچہ جو اپاہج ہو، جو مفلوج ہو، جو ذہنی طور پہ کمزور ہو۔ جو میری اولاد میں سے قابل ترین بچہ ہے، اس کو تو ہم بڑی دور تک انگریزی اسکولوں میں بھیجتے ہیں۔ انگریزی اسکول کی تعلیم کو منع نہیں ہے، ہم نے بھی اسکول بنایا ہوا ہے، سناول ایجوکیشنل کمپلیکس، الحمدللہ۔ اس وقت الحمدللہ تقریباً 2700 کے قریب تعداد ہے، 2700 بچے بچیاں، ہم بھی تعلیم دے رہے ہیں انہیں، لیکن مزین ہے
اسلام سے، دین سے۔ ہر روز بچے اور بچیاں زور کی نماز وہاں ادا کرتے ہیں باجماعت، اور زور کے بعد ان کی تربیت کے لیے 10 منٹ کے لیے درس ہوتا ہے۔ کلاسز میں بچوں کو قرآن جی کا ترجمہ اور تفسیر پڑھائی جاتی ہے۔ آئیں ان بچوں کو ہم اپنے لیے توشہ آخرت بنا لیں۔ وقودہ الناس والحجارہ، ایسی جہنم ہمارے لیے دھاڑے مار رہی ہے، ہمیں ہمارے انتظار میں ہے کہ کب یہ آئے گا، میرا شکاروں میں سے دبوچوں گی۔ اس جہنم سے بچنے کے لیے، اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو بچانے کے لیے اس اسلام کے ساتھ، اس دین کے ساتھ ٹچ ہو جائیں، مل جائیں۔ اپنے بچوں کے ساتھ مل بیٹھ کے ایک ٹائم کا کھانا ضرور کھائیں۔ آپ ایک ٹائم کا، 3 ٹائم کھانا کھاتے ہیں آپ لوگ؟ ایک ٹائم کا، چاہے بریک فاسٹ ہو، ناشتہ ہو، دوپہر کا کھانا ہو، رات ایک ٹائم کھانا کھائیں۔ ان کو سنت کے مطابق کھانا کھانے کی ترغیب دیں۔ آئیے ذرا دیکھیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قسم کی تربیت کی تھی۔ اللہ اکبر۔ کھانا کس طرح کھانا ہے؟ بچے کو پہلے کہیں بیٹا ہاتھ دھو لیں، اچھی طرح ہاتھ دھو، اس کے بعد بیٹھ جائیں۔ آپ نے فرمایا کل بیمینک مما یلیک، اپنے دائیں ہاتھ سے کھائیں اور اپنے سامنے سے کھائیں۔ بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں۔ کھانا کھلائیں اسے، چھوٹے چھوٹے نوالے اس کو دیں، منہ نہ بھر لے اور پیٹ بھی نہ بھرے اتنا۔ آپ فرماتے ہیں جب آپ کھانا کھا رہے ہوں، آپ کو چاہت ہے ابھی اور کھانے کی کہ میں اور کھاؤں، اٹھ کے کھڑے ہو جائیں۔ پیٹو کھانا بنے، آپ کھڑے ہو جائیں، اٹھ کے کھانا چھوڑ کے پیچھے ہٹ جائیں۔ آپ کو بھی چاہت ہے کھانے کی، پیچھے ہٹ جائیں۔ بچے کو تربیت دے پوری۔ کھانا کھانے کے بعد اسے کلی کرائیں، ہاتھ دھلائیں اور دعا پڑھائیں کہ اللہ تیرا احسان ہے، الحمدللہ الذی اطعمہ وسقا وسوغہ وجعل لہ مخرجا۔ اللہ سب تعریفوں کے لائق آپ کی ذات ہے جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا، کھلانے اور پلانے کے بعد پھر حلق سے نیچے اتارا اور پھر اس کا جو فضلہ بن رہا ہے اس کے خارج ہونے کا رستہ بنایا۔ دعائیں سکھائیں، الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی مسلما۔ ایک ٹائم آپ بچے کے ساتھ کھانا کھائیں، آپ دور ہر روز کھانا کھائیں، ایک ٹائم اس کی تربیت کریں، اس کی اچھی عادات، اس کی جو بیڈ ہیبٹس ہیں، بری عادات ہیں، اسے کنارہ کرائیں آپ۔ یہی بچہ قیامت کے دن آپ کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کے حضور پیش کر دے گا کہ اللہ میرے راہ راست پہ آنے کے لیے یہ میرا باپ تھا، یہ میری والدہ تھی، ان کو پہلے جنت میں لے جا، بعد میں جاؤں گا۔ یا یہ ہو کہ بچہ ہمارے گریباں سے پکڑ کے اللہ کے حضور ہمیں پیش کر دے کہ اللہ یہ میرا ذمہ دار باپ، اس کے سامنے میری تنہائیاں بھی تھی، میری جدائیاں بھی تھی، اللہ اس کے سامنے شب و روز تھے میرے، لیکن اس نے کوئی توجہ نہیں دی، مجھے یہ موبائل پکڑا دیا اپنی جان چھڑانے کے لیے، یہ پتہ نہیں کیا کچھ کرتا رہا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، مجھے پتہ ہے کہ سٹیج پہ ماشاءاللہ شیوخ الحدیث تشریف فرما ہے۔ میرا تو نہیں منتا تھا کہ میں آپ کے سامنے باتیں کروں، لیکن مجھے حکمن کہا گیا ہے، اور مولانا تعالیٰ طارق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے ادارہ میں، ان کے بیٹے کے ادارہ میں آ کے مجھے وقت ملا ہے کہ آپ سے چند گزارشات کر لوں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ میری باتیں آپ کو اچھی لگیں گی، چبھیں گی نہیں، اچھی لگنی چاہیے۔ اچھی لگی ہیں آپ کو، آپ کی اولاد کے لیے بہتر ہو جائیں، افضل ہو جائیں، ان کو راہ راست پہ لائیں، ان کو صراط مستقیم پہ لائیں، وہ رستہ سیدھا رستہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، اس رستے پہ لے کے آئیں جس رستے پہ صدیق چلے تھے، شہداء چلے تھے، صلحاء چلے تھے، کتنے وہ بہترین لوگ تھے۔ اللہم اجعلنا کلنا منہم ومعہم۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔